الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ جل جلالہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر نوعیت کا معجزہ عطا فرمایا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جمادات میں سے، نباتات میں سے، حیوانات میں سے، غرض ہر نوعیت میں سے آپ کو معجزات عطا فرمائے گئے تھے. چنانچہ نباتات کے مختلف واقعات سیرت کی کتابوں میں مذکور ہیں کہ مختلف اوقات میں درختوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنی جگہ چھوڑی. جمادات کے بھی واقعات مذکور ہیں کہ ایک پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتا تھا. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشت مبارکہ کے اشارے سے اللہ تبارک و تعالی نے چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے. حیوانات میں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ظاہر ہوئے. مختلف جانوروں کے واقعات سیرت کے کتابوں میں مذکور ہیں کہ کس طریقے سے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہونے کے شرف سے مشرف ہوئے. اللہ تبارک و تعالی نے اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جہت قسم کے معجزات عطا فرمائے تھے. ان تمام معجزات میں سے 2 معجزات اپنی نمایاں حیثیت رکھتے ہیں. ایک معجزہ قرآن کریم کا ہے جو زندہ معجزہ ہے اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ایک زندہ معجزے کی حیثیت رکھتا ہے. اور دوسرے نمبر پر معراج کا معجزہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جسم کے ساتھ عالم بالا کی سیر کروائی. معراج کے معجزے کو 2 مراحل پر تقسیم کیا جاتا ہے کہ سفر معراج 2 مراحل پر مشتمل ہے. پہلا مرحلہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی کے سفر کا ہے، اور دوسرا مرحلہ مسجد اقصی یعنی بیت المقدس سے لے کر عالم بالا 7 آسمانوں سدرۃ المنتہا اور اس سے اوپر عرش الہی تک کی سیر کا ہے. تو ان 2 مراحل کے ساتھ معراج کے سفر کو بیان کیا جاتا ہے. جہاں تک معراج کے سفر کے پہلے حصے کا تعلق ہے تو اس کا ذکر قرآن کریم میں ہے. اسے اسراء سے تعبیر کیا جاتا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات کے ایک حصے میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی. تو یہ رات کو یہ سفر ہوا تھا، اور یہ معراج کے سفر کا پہلا حصہ ہے جسے عام طور پر اسراء کہا جاتا ہے. اور دوسرے حصے کا تعلق بیت المقدس سے لے کر سدرۃ المنتہا اور اس سے اوپر تک کے سفر کا ہے. اور سفر معراج کے اس دوسرے حصے کو حقیقتاً معراج کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس سے بلند کر کے عالم بالا 7 آسمانوں سدرۃ المنتہا اور اس سے اوپر تک لے جایا گیا. تو پہلے حصے کو اسراء کہا جاتا ہے اور دوسرا حصہ معراج ہے. اور عام طور پر اس پورے سفر کو معراج کے لفظ کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ اس سفر کے پہلے حصے کو قرآن کریم کی اس آیت میں وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا گیا، اور جہاں تک اس سفر کے دوسرے حصے کا تعلق ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی متعدد روایات میں اس کو بیان فرمایا. اور سورۃ النجم کی ابتدائی آیات کی ایک تفسیر جو کی جاتی ہے تو اس تفسیر کا اطلاق بھی سفر معراج کے اس دوسرے حصے پر کیا جاتا ہے.
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف روایات میں اس سفر کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، اس کی جزیات بھی بیان فرمائیں۔ مختلف روایات کا خلاصہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر فرمایا۔ شق صدر کا مطلب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے کو چاک کیا گیا اور آپ علیہ السلام کے قلب اطہر کو نکال کر اپنے ساتھ لائے ہوئے انوارات کے ساتھ دھویا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو نکال کر دھویا گیا۔ شق صدر مختلف واقعات آپ کو سیرت کی کتابوں میں ملیں گے۔ بچپن میں بھی شق صدر ہوا ہے، نبوت سے پہلے بھی شق صدر کا ذکر ملتا ہے، اور معراج سے پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا۔ یہ ایک اعتبار سے آپریشن سرجری کہہ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو نکال کر اس کو انوارات سے لبریز کیا گیا تاکہ آنے والے واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک برداشت کر سکے اور ان انوارات کے بوجھ کو سہ سکے۔ تو ان مقاصد کے تحت، ان حکمتوں کے پیش نظر مختلف واقعات میں، مختلف حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا۔ تو معراج سے پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شق صدر کا ذکر بعض روایات میں ملتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت جبریل باہر آئے۔ دروازے پر ایک جانور کھڑا تھا جس کو براق کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اس کی جسامت خچر سے چھوٹی تھی۔ تو اس جسامت کا جانور جسے براق سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کیا گیا، اور جب آپ علیہ السلام اس پر سوار ہونے لگے تو وہ کچھ شوخی کرنے لگا۔ تو حضرت جبریل نے اس پہ ہاتھ مار کر اس کو کہا کہ شوخی کیوں کرتے ہو؟ تمہارے اوپر آج تک ایسا عظیم المرتبت سوار نہیں ہوا۔ تو حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس براق پر سوار ہوئے، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ اس کے منتہائے بصر پر اس کا دوسرا قدم پڑتا تھا، کہ جہاں تک اس کی نگاہ جاتی تھی وہی اس کا قدم، اور پھر جہاں اس کی آگے اس کی نگاہ کا احاطہ ہے تو وہاں اس کا اگلا قدم پڑتا تھا، کہ اتنی سریع الحرکت اور اتنی تیز سواری تھی جس پر سوار ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر طے کیا۔ اور مختلف روایات میں آتا ہے کہ مکہ مکرمہ سے روانہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا پڑاؤ ایک ایسی بستی تھی، ایک ایسا علاقہ تھا جس میں کھجوروں کے درختوں کا جھنڈ تھا۔ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتر کر 2 رکعت نماز پڑھی، اور آپ کو بتایا گیا کہ یہی جگہ آپ کا مقام ہجرت ہے، کہ یہی ہجرت کر کے آپ تشریف لائیں گے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی منزل طور سینا کا مقام تھا، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا تھا۔ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتر کر 2 رکعت نماز پڑھی، اور آپ کو بتایا گیا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف عطا فرمایا تھا۔ وہاں سے آگے چل کر بیت اللحم آپ کی تیسری منزل تھی، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس لے جایا گیا، جہاں انبیاء علیہ السلام پہلے سے موجود تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں تمام انبیاء علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی۔ گویا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امام الانبیاء ہونے کا اعلان تھا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جس طرح آفاقی ہے، ابدی ہے، اسی طریقے سے آپ علیہ السلام دیگر انبیاء کے بھی امام ہیں۔ دیگر تمام انبیاء صرف اپنی امتوں کے نبی ہوتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف حاصل ہے
کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے نبی ہیں، وہاں آپ دیگر انبیاء کے لیے بھی نبی ہونے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں تمام انبیاء علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 برتن پیش کیے گئے، ایک برتن دودھ کا تھا، دوسرا برتن شراب کا تھا۔ تو ان میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے برتن کا انتخاب فرمایا۔ تو حضرت جبریل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ نے دودھ کے برتن کا انتخاب فرمایا ہے تو آپ کی امت فطرت پر رہے گی، راہ راست پر رہے گی۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درست برتن کے انتخاب کی توفیق عطا فرمائی۔ اب یہاں تک اس سفر کا پہلا حصہ تھا، جس کو اسراء سے تعبیر کیا جاتا ہے اور جس کا ذکر قرآن کریم کی اس آیت میں وضاحت کے ساتھ کیا گیا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ اور یہ سفر اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھا کہ لمحہ بھر میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک پہنچایا، اور اسی ایک لمحے میں ہی اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے کی مختلف نشانیاں بھی دکھائیں۔ چونکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھا، یہ سفر ایک نشانی تھا اللہ کی نشانیوں میں سے، اس لیے قرآن کریم نے اس کو یوں تعبیر کیا کہ پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات کے ایک حصے میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی۔ گویا اللہ نے اس سفر کو بیان کرتے ہوئے خود اپنی تعریف فرمائی، خود اپنی پاکی بیان فرمائی کہ کتنا بزرگ ہے وہ ذات، کتنی بزرگی پر وہ ذات مشتمل ہے جو اس نشانی پر بھی قادر ہے کہ وہ اپنے بندے کو رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں مسجد حرام سے اٹھا کر مسجد اقصیٰ تک لے گئی۔ حالانکہ اس وقت یہ طویل سفر 1 ماہ پر مشتمل تھا کہ لوگ اونٹوں پر مہینہ بھر سفر کر کے بیت المقدس تک پہنچتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے لمحہ بھر میں بلکہ اس سے بھی کم وقت میں یہ تمام تر سفر طے کروایا۔ یاد رکھیے معراج کے سفر کو بیان کرنے کے لیے وقت کا سہارا نہیں لیا جا سکتا کہ وہ لمحہ تھا یا منٹ تھا یا گھنٹہ تھا، کیونکہ لمحے کا تعلق لمحہ ہو، منٹ ہو، گھنٹہ ہو، اس کا تعلق ہماری اس کائنات سے ہے، ظاہری کائنات سے ہے، عالم اسباب سے ہے، جبکہ معراج کے سفر کا تعلق عالم غیب سے ہے۔ اللہ جل جلالہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جسم مبارک کے ساتھ یہ تمام تر سفر طے کروایا۔ تو چونکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور نشانی بھی ایسی کہ جس کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے اپنی پاکی بیان فرمائی کہ کتنی پاکیوں والی وہ ذات ہے، کتنی قدرت والی وہ ذات ہے جس نے اپنے بندے کو ایک معمولی سے حصے میں، معمولی سے وقت میں یہ سفر طے کروایا۔ تو اس وجہ سے اس سفر کو وقت کی قیودات کے ساتھ یا وقت کی علامات کے ساتھ بیان کرنا ممکن نہیں ہے، البتہ سمجھانے کے لیے لمحے کا لفظ بول دیا جاتا ہے کہ لمحہ بھر میں اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر طے کروایا۔ اب اس کے بعد اس سفر کے اگلے مرحلے کا آغاز ہونا تھا، اور وہی در حقیقت اس سفر میں مقصود تھا۔ چنانچہ ایک سیڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائی گئی، اور اس سیڑھی پر سوار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں تک لے جایا گیا۔ چنانچہ پہلے آسمان پر پہنچے تو حضرت جبریل نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے دربان نے پوچھا کہ کون ہے؟ تو جبریل نے عرض کیا میں ہوں جبریل۔ کہا گیا من معک، آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو حضرت جبریل نے عرض کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر پوچھا گیا کہ کیا ان کو آنے کا کہا گیا؟ تو حضرت جبریل نے عرض کیا کہ ہاں ان کو بلایا گیا ہے۔ تو دروازہ کھلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر تشریف لے گئے۔ یہاں ضمنی طور پر یہ سمجھ لیجئے کہ آسمانوں کا ہونا
ان میں دروازوں کا ہونا، ان میں فرشتوں کی آمد و رفت، یہ تمام وہ باتیں ہیں جو آج تک انسانیت کے لیے معمہ ہیں۔ آپ اس کو متشابہات میں سے سمجھ لیجئے۔ قرآن کریم میں بہت ساری آیات متشابہات کہلاتی ہیں، جن کو سمجھنا بندوں کے لیے ممکن نہیں ہے۔ انسان کو وہ عقل ہی نہیں دی گئی کہ وہ ان آیات کو سمجھ سکے۔ جیسے اللہ کے لیے ساق پنڈلی کا ذکر ہے، اللہ کے لیے چہرے کا ذکر ہے۔ اللہ تو جسم سے پاک ہے، چہرہ پنڈلی یہ تو جسم کا ہوا کرتا ہے، تو اللہ کی پنڈلی کا کیا مطلب ہے، اللہ کے چہرے کا کیا مطلب ہے؟ تو مفسرین اور علماء کرام ان آیات کو متشابہات میں سے سمجھتے ہیں کہ ہمارا ان پہ ایمان ہے۔ اب آگے اس کا جو بھی مفہوم ہے ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں اور ہم اس پر یقین رکھتے ہیں۔ قرآن کریم کی وہ آیات جن کا تعلق ہدایت سے ہے ان کو محکمات کہا جاتا ہے۔ وہ آیات محکمات ہیں کہ آپ جب ان کو پڑھتے ہیں تو اس کو سمجھتے ہیں اور اس کا عملی اطلاق آپ کو اپنی زندگی میں نظر آتا ہے۔ لیکن جو آیات متشابہات ہیں ان کا تعلق انسان کی عملی زندگی سے نہیں ہوتا۔ تو اسی طریقے سے آسمانوں کا ہونا، ان میں دروازوں کا ہونا، یہ آج تک انسانیت کے لیے معمہ ہے۔ اور سائنس اور ٹیکنالوجی اس جدید ترین دور میں بھی اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکی۔ عین ممکن ہے کہ آگے جا کر آنے والے انسان کو اللہ تبارک و تعالی ان کا فہم دے دے کہ آسمان کیا ہیں، ان میں دروازوں کا کیا مطلب ہے۔ لیکن فی الحال ہمارا صرف اس پہ ایمان ہے کہ 7 آسمان ہیں، ان میں دروازے ہیں اور ان سے فرشتوں کی آمد و رفت ہوتی ہے۔ تو پہلے آسمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے کروائی گئی۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کروائی گئی۔ تیسرے آسمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ چوتھے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ چھٹے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ اور 7ویں آسمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ اور یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اپنی امت کو میرا سلام دیجئے اور ان کو بتا دیجئے کہ جنت ایک چٹیل میدان کی طرح ہے۔ اس کی مٹی بڑی خوشبودار ہے لیکن ہے یہ چٹیل میدان، اور اس کی کھیتی، اس کا سبزہ، اس کی خوبصورتی سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہے۔ گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ جنت ایک چٹیل میدان کی طرح ہے، اس کی مٹی کی خوشبو اپنی جگہ، لیکن اس میدان کو آباد کرنا یہ میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس میدان کو اپنے لیے آباد کریں۔ اور آباد کاری کیسے کرنی ہے؟ ذکر اذکار کے ذریعے، اللہ کے عبادت کے ذریعے، اللہ کی بندگی کے ذریعے، نمازوں کے ذریعے۔ چنانچہ اس حقیقت کی طرف سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اشارہ فرمایا کہ جنت ایک بیابان ہے، وغراسها سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، کہ اس میدان کی آباد کاری اللہ جل جلالہ کی ان تسبیحات میں ہے کہ جو آدمی یہ تسبیحات پڑھے گا، کثرت سے پڑھے گا، تو اسی قدر اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کے اس چٹیل میدان کو آباد فرمائیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات 7ویں آسمان پہ ہوئی۔ یہی سدرۃ المنتہا بھی ہے جس کی جڑیں 7ویں آسمان میں ہیں، اور اس کے عظیم پتوں نے پورے افق کو، پورے آسمان کو اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے۔ اور مختلف روایات میں آتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے تو فرشتوں نے سدرۃ المنتہا کے پتوں کو ایسا ڈھانپا ہوا تھا جیسے جگنو کسی درخت پر چمکتے ہیں، اور اس طریقے سے سدرۃ المنتہا کو ڈھانپ کر اور وہاں بسیرا کر کے فرشتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔
اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کروائی گئی۔ اب اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا سے اوپر بلند کیا گیا تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر میں تنہا تھے۔ حضرت جبریل آگے جانے کی ہمت نہ کر سکے اور انہوں نے عرض کیا کہ اگر میں نے یہاں سے 1 انچ بھی آگے قدم بڑھایا تو میں جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے سدرۃ المنتہا سے آگے کا سفر تنہا طے کروایا۔ تو اس طریقے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے معراج پر بلایا اور یہ عظیم ترین معجزہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا۔ اب اس عظیم معجزے میں میرے اور آپ کے لیے کئی سبق پوشیدہ ہیں۔ سب سے پہلا یہ کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ سفر معراج کن حالات میں ہوا۔ یہ وہ حالات تھے جب مکہ مکرمہ کے لوگوں نے، مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مقابلہ کرنے کے لیے تمام تر توانائیاں صرف کر رکھی تھی اور ہر ممکن طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے میں اہل مکہ پیش رہتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے اس تمام تر دورانیے میں ہر قسم کی مشکل برداشت کی۔ شیب ابی طالب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تمام بنو ہاشم کو اور تمام مسلمانوں کو محصور ہونا پڑا۔ مسلمانوں نے، بنو ہاشم نے فاقوں کی حالت میں شیب ابی طالب میں کئی سال گزارے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ میں 2 بڑے سہارے تھے، ایک حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا جناب ابو طالب جو قبیلے بنو ہاشم کے سردار تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پشتیبان تھے۔ ان 2 مضبوط سہاروں کے ہوتے ہوئے اہل مکہ کی یہ جرت نہیں تھی کہ وہ کھل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی طور پر کوئی نقصان پہنچا سکیں، لیکن 10 نبوی کو یہ 2 سہارے بھی نہ رہے۔ یہ دونوں حضرات یکے بعد دیگرے اس دنیا سے رخصت ہوئے اور اس کے بعد طائف کے سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ترین حالات کا سامنا کیا۔ طائف کے سفر کے سخت ترین حالات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات طیبہ کے سخت ترین لمحات قرار دیا ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تھا کہ غزوہ احد میں جو حالات درپیش تھے وہ سخت تھے یا طائف کے سفر کے موقع پہ حالات سخت تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے سفر کو غزوہ احد کے مقابلے میں بھی سخت قرار دیا۔ اب طائف کے سفر سے آپ واپس آئے اور طائف کے سفر کے حالات آپ کو معلوم ہے کہ کس طریقے نے وہاں کے اوباشوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے، اور اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف حضرت زید بن حارثہ تھے۔ اب جب آپ طائف سے واپس آئے تو مکہ میں داخل ہونے کا سوال کھڑا ہوا کہ مکہ میں کیسے داخل ہوا جائے، کیونکہ کسی قبائلی سردار کی پشتیبانی ہونی چاہیے یا قبیلے کی پشتیبانی ہونی چاہیے۔ اب تک قبیلے بنو ہاشم کے سردار جناب ابو طالب تھے تو پورا قبیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر تھا۔ اب تو جناب ابو طالب نہیں رہے اور قبیلے کا سردار ابو لہب ہے جو حضور علیہ السلام کا دشمن تھا، تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قبیلے کی پشت پناہی میسر نہیں تھی، تو مختلف سرداروں کو پیغام بھجوایا۔ تو مطعم بن عدی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دینے کی حامی بھری۔ تو ان حالات کا شکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ان سخت حالات کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر نصیب فرمایا۔ گویا کہ اس میں ہمارے لیے ایک پیغام ہے کہ جب انسان دین کے لیے مشکلات برداشت کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اسے بلندیاں عطا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ تعلیم کی، وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، کہ اپنے رب کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے صبر کیجئے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، کیونکہ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں،
آپ ہماری نگرانی میں ہیں۔ اور دوسرا کام کیا کیجئے، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، اور جب آپ کھڑے ہوں تو آپ اپنے رب کی تسبیح بیان فرمایا کیجئے۔ گویا کہ مشکلات کا سامنا ان دو طریقوں سے ہوتا ہے، صبر سے ہوتا ہے اور اللہ جل جلالہ کی تسبیح سے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب متوجہ ہو کر انسان مشکلات کا سامنا کرتا ہے، اور جب ان دو طریقوں پہ عمل ہو تو انسان اللہ کی نگرانی میں ہوتا ہے، ایسے انسان پر اللہ کی مدد آتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو فرمایا تھا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، کہ آپ ہماری نگرانی میں ہیں، ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، تو فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا کی عملی شکل گویا کہ سفر معراج میں سامنے آئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے روبرو بلایا۔ تو انسان کو ترقی اس وقت ملتی ہے جب وہ دین کے لیے مشکلات برداشت کرتا ہے۔ یہ سفر معراج کا پہلا سبق ہے میرے اور آپ کے لیے۔ آج ہم مشکل حالات میں ہیں، اور مشکل حالات میں کیسے کہ دین پر عمل کرنا مشکل ہے، اور دین پر عمل کرنے میں ہمیں کوئی بزور بازو نہیں روکتا، کوئی تلوار لے کر آپ کے راستے میں نہیں کھڑا کہ دین پر عمل نہ کرو، بلکہ معاشرتی جبر ہے، مختلف لوگوں کی تیز نگاہوں کا سامنا ہے کہ اگر میں نے ان سنتوں پہ عمل کر لیا، اگر میں نے اپنا حلیہ سنت کے مطابق بنا لیا، یا اگر میں نے اپنے گھر کی سماجی تقریبات کو سنت کے مطابق بنا لیا تو برادری کیا سوچے گی۔ ادھر ادھر کی فضول رسمیں ہیں جو ہمارے معاشرے پر مسلط ہیں، چاہے وہ خوشی کے موقع پہ ہوں، چاہے وہ غمی کے موقع پہ ہوں۔ غمی کے موقع پہ ایسی رسمیں جو دین کے نام پہ ہوتی ہیں، حالانکہ دین کا ان رسموں سے دور پار کا بھی تعلق نہیں ہے۔ رشتہ داروں اور اہل خانہ کے لیے بھی مصیبت، ان پر مالی بوجھ پڑتا ہے، لیکن یہ تمام تر مشکلات برداشت کر کے لوگ یہ رسمیں انجام دیتے ہیں کہ برادری کی نظروں میں ہم سرخرو ہو جائیں۔ تو یہی دین کا ہم سے مطالبہ ہے کہ ایسے مشکل حالات میں انسان سنت کا علم تھام کر کھڑا ہو جائے۔ معاشرہ خواہ کچھ کہے، برادری چاہے کچھ کہے، لیکن انسان عزم کر لے کہ میں نے اس طریقہ کار کو سنت کے مطابق گزارنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں خوشیاں بھی آئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف غموں کا سامنا بھی کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں، آپ صاحبزادے بھی اور صاحبزادیاں بھی، حضرت فاطمہ کے علاوہ تمام اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دنیا سے رخصت ہوئی۔ آپ کی ازواج مطہرات میں سے مختلف ازواج آپ کی آنکھوں کے سامنے رخصت ہوئیں۔ اب ایک مسلمان غور کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع کو کیسے گزارا، اسی طریقے سے اپنی غمی کے موقع کو گزارا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادیوں کی شادیاں کی تو دیکھا جائے کہ حضور علیہ السلام نے شادیاں کیسے کی، اسی طریقے سے اپنی شادیاں، اپنی خوشی کی تقریبات منعقد کی جائے۔ تو جب تک ہم اس معاشرتی جبر کا سامنا نہیں کر سکیں گے، اس وقت تک ایک آدمی اپنے آپ کو مکمل مسلمان نہیں کہہ سکتا۔ تو یہ سفر معراج کا پہلا سبق ہے۔ دوسرا سبق کہ اس سفر کے موقع پہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف مناظر دکھائے، جنت کے بھی جہنم کے بھی، مختلف گناہوں کی سزا عملی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمائی۔ چنانچہ مختلف روایات کا مفہوم ہے کہ ایک جگہ سے آپ گزر رہے تھے تو کچھ لوگوں کے سر بڑے بڑے پتھروں کے ساتھ کچلے جا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل نے عرض کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز میں سستی کرتے تھے، نماز میں غفلت کرتے تھے، تو آج اللہ نے ان کو یہ سزا دی۔ ایک اور جگہ سے گزر ہوا ایک ایسی قوم پر جن کے بڑے بڑے لمبے تانبے جیسے ناخن تھے، اور وہ اپنے چہروں اور اپنے سینوں کا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ پوچھا حضرت جبریل سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل نے عرض کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غیبت کیا کرتے تھے، اور گویا غیبت کر کے اپنے بھائیوں کا گوشت کھاتے تھے۔ تو آج اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اس سزا سے دوچار کیا۔ اسی طریقے سے ایک اور قوم پر آپ کا گزر ہوا تو دیکھا کہ ان کے اتنے بڑے بڑے پیٹ ہیں جیسے لوگوں کے گھر ہوتے ہیں۔
گھروں جیسے بڑے بڑے پیڑ، اور ان میں سانپ ادھر ادھر جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل نے عرض کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک اور قوم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا جو بے لباس تھے اور جن کے جسم پر چند چیتھڑے ہی لپٹے ہوئے تھے سطر چھپانے کے لیے، ادھر ادھر جانوروں کی طرح منہ مار رہے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل نے عرض کیا کہ یہ وہ ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح ایک قوم پر آپ کا گزر ہوا جن کے ہونٹ اتنے بڑے بڑے تھے جیسے اونٹوں کے ہونٹ ہوتے ہیں، اور وہ اپنے ہاتھ میں پتھروں جیسے آگ کے یعنی آگ کے مختلف شکلیں تھیں ان کے ہاتھوں میں جس طرح پتھر ہوتے ہیں، اور وہ اس آگ کو نگل رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ تو حضرت جبریل نے عرض کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں یتیموں کا مال کھایا کرتے تھے۔ تو ان مختلف گناہوں کا انجام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا اور اپنی امت تک پہنچایا کہ اگر یہ گناہ کرو گے تو اس کا یہ انجام ہے۔ نماز چھوڑنا، سود کھانا، غیبت کرنا، یتیم کا مال کھانا، زکوٰۃ ادا نہ کرنا، یہ 5 وہ بڑے بڑے گناہ ہیں جو آج ہماری سوسائٹی میں عام ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی خبر دیتے ہوئے مجھے اور آپ کو یہ خبر دے چکے ہیں کہ ان گناہوں کا انجام کیا ہے۔ آج کون سا مسلمان ہے جو نماز میں غفلت نہیں کرتا؟ بہت سارے ایسے مسلمان آپ کو ملیں گے جو یتیم کا مال کھاتے ہیں، چاہے وہ یتیم ان کے خاندان میں ہو، اپنے بھتیجے کا مال ہڑپ کر جانا، اپنے بھانجے کا مال ہڑپ کر جانا، یا کسی اور بیچارے بے کس یتیم کا مال ہڑپ کرنا۔ بڑے بڑے مسلمان آپ کو ملیں گے جو اس گناہ کا شکار ہیں۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ میں سستی کرنا، مسلمان اس گناہ کا عام طور پر شکار ہے۔ زکوٰۃ یا تو دے گا نہیں یا مختلف ہیلے بہانوں سے زکوٰۃ ختم کرنے کی کوشش کرے گا کہ میں اس کو دے دوں، اس کو دے دوں۔ مختلف ہیلے بہانوں سے لوگ زکوٰۃ کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے سود کو دیکھ لیجئے، ہر مسلمان بالواسطہ یا بلا واسطہ اس گناہ کا شکار ہے۔ مختلف طریقوں سے سود ہماری سوسائٹی پر مسلط ہے، چاہے بینکوں میں پیسے فکس کروانے کے ذریعے ہو، بینکوں سے منافع لینے کے ذریعے ہو، بانڈز لینے کے ذریعے ہو۔ یہ وہ مختلف ذرائع ہیں جن کو استعمال کر کے ہمارا معاشرہ سود کا شکار ہے۔ تو معراج نے جو ہمیں سبق دیے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک سفر سے جو ہمیں سبق ملتے ہیں، ان میں ایک اہم سبق یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچایا جائے اور اپنی زندگی اس طرح گزاری جائے کہ جب کل انسان اللہ کے دربار میں پیش ہو تو اس کو سرخروئی نصیب ہو کہ اس نے مشکل حالات میں دین پر عمل کیا تھا، اور ان تمام گناہوں سے اپنا دامن بچا کر انسان اللہ جل جلالہ کے دربار میں پیش ہو۔ اللہ جل جلالہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔